بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا ایک اور نشست لے کر میں حاضر ہوا ہوں اور کچھ سوالات اور کچھ آثار ہیں قرآن حکیم کی صورتوں کے بارے میں، کچھ خاص صورتوں کے بارے میں اور کچھ آیات کے بارے میں جو فضیلت کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ان ہیں، کی ایک امتیازی شان ہمیں نظر آتی ہیں، حیثیت ہے، فضیلت ہے، اور مضمون کے روایات ہیں۔ لحاظ سے بھی وہ امتیازی جی جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اور آثار کے ہاں بھی وہ خاص طور پہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ کے فضائل اور بہت ساری چیزیں تو ویسے ہی ہمیں روایات میں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی گویا اس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن پڑھ لی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جامعیت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کو یہ کہا، جامعیت کے اعتبار سے، اور دین کی جو پورے انبیاء کے جو پورا دین ہے اس کی تعلیم کا خلاصہ ہے بالکل ٹھیک، وہ ہمیں سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ۔ تو انبیاء کی پوری تعلیم تو اسی لیے خدا کی وحدانیت کا اقرار، خدا کے ساتھ عبادت کا تعلق، اور خدا کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس پر کاربند رہے۔ یہ گویا نچوڑ ہے ساری۔ نچوڑ ہے، تو سورہ فاتحہ دیکھیں بہت جامعیت سے اللہ کا تعارف بھی کروا دیتی ہے، اور وہ خدا اس کے سامنے لوگوں کو جواب دہی کرنی ہے، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق اس کے بندے کا بھی ہے اور اس کے سامنے پیش بھی ہونا، بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور ہر چیز میں اس کو ملجا و ماوا ماننا، اور اس سے ہدایت طلب کرنا اور اس ہدایت پر قائم رہنا، تاکہ ہم انجام میں اللہ کے انعام کے مستحق ہوں، غضب کے مستحق نہ ہو، گمراہی کا شکار نہ ہو۔ تو یہی تو سارے دین انبیاء کا حاصل تو یہی ہے۔ پوری دینی انبیاء کی دینی روایت کو گویا فریم کر دیتی ہے سورہ فاتحہ، اور اس کی طلب انسان میں ہونی چاہیے، اس انسان کو ہدایت کا طالب ہونا چاہیے، یہ اس کا پیغام ہے۔ صورتیں تو ساری اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں اور ان کی فضیلتیں ہیں، لیکن یہ جو خاص فضیلتیں ہیں یہ ان کے مضامین کے اعتبار سے ہی ہیں یا کوئی اور پہلو بھی صورتوں کا؟ بنیادی طور پر تو ظاہر ہے کہ کسی خاص صورت میں، کسی خاص آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے کسی پہلو کو بہت ہی کمال کے ساتھ بیان فرمایا ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو اس پہلو سے ہی ہے۔ ان میں اجر و ثواب کا پہلو یا اس کی اور جو روحانی برکات ہے وہ بھی اسی کے تابع ہوتی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اصل میں تو ہدایت کی کتاب ہے، جی جی، بالکل تو ٹھیک، ہدایت کے پہلو ہی بنیادی ہونا چاہیے، جس میں آیات کو، صورتوں کو ایک دوسرے پر مراتب کے لحاظ سے برتری یا فضیلت حاصل ہو۔ ایسے جیسے انبیاء ہیں، بالکل ٹھیک، تو سارے انبیاء اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، اسی کے فرستادہ ہیں، اسی کے برگزیدہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کو کیا مقام حاصل ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا اہتمام کس درجے میں، کس پہلو سے کیا ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو اس لحاظ سے پھر انبیاء کے مابین بھی درجہ بندی قائم ہو جاتی۔ بالکل صحیح، ایسے ہی ہم صورتوں کو بھی دیکھ سکتے جی، ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سبع من المثانی بھی ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سبع من المثانی، اور یہی قرآن عظیم ہے، جی جی جی، کہ نبی بالکل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس کا انطباق کیا۔ اصل میں تو قرآن مجید میں نا، جیسے وَلَقَدْ آتَيْنَا بالکل صحیح، سبع آیت ہے من قرآن میں، المثانی والقرآن العظیم۔ تو اب صحابہ میں اس حوالے سے بعض لوگ اس کو، بعض صحابہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لٹرلی جو سورہ فاتحہ ہے یہ سبع مثانی ہے، بالکل تو وہ ٹھیک، کہتے ہیں کہ 7 اس کی آیتیں بسم اللہ کو شامل شامل کر لیں، اور یہ 7 آیتیں چونکہ تسنہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں، تو یہ سب المثانی۔ ٹھیک ہے، لیکن حدیث میں اصل میں پوری آیت کا مصداق سورہ فاتحہ کو کہا گیا، جس میں کہا گیا کہ یہی سب المثانی اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو ایک مجازی تعبیر
کے مفہوم میں لینا بھی ممکن ہے، جیسے کہ بہت سارے علماء کی اس جیسا سے کہ ہٹ کے بعض دوسرے صاحب ہیں وہ سب المثانی کا مصداق صرف فاتحہ کو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ جو 7 بڑی لمبی صورتیں ہیں وہ سب المثانی ہوتے ہیں۔ بعد میں بعض دو اہل علم مفسرین ہیں وہ پورے قرآن کا مصداق سب المثانی کو کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس اختلاف سے قطع نظر اس مفہوم میں بھی فاتحہ کو سب المثانی والقرآن الذی مانا جائے کہ وہ پورے قرآن کی تعلیم کا خلاصہ خلاصہ ہے، ہے، بالکل ٹھیک، اور پورا قرآن اصل میں ساری آسمانی کتابوں کی تعلیم کا جامع ہے، تو بات وہی بن جاتی وہی بن جاتی ہیں، بالکل ٹھیک، کہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اس نے تورات، زبور، انجیل، قرآن اصل میں سارا ہی پڑھ لیا۔ بالکل صحیح۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جس نے آل عمران پڑھ لی وہ غنی ہو گیا، اور جس نے سورہ نساء پڑھی یہ اس کے لیے مخبرہ ہے، غالباً اس کا معنی کفایت کرنے والی ہوگی۔ تو یہ کس سینس میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں غنی اور مخبرہ جو؟ اصل میں تو یہ جو بڑی صورتیں، لمبی صورتیں، یہ تو ترغیب یعنی اس پہ ترغیب دینے کا پہلو بھی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو عام طور پر صحابہ یاد ہی کرتے تھے، ان میں آسانی بھی ہوتی ہے، لیکن لمبی صورتیں، بڑی صورتیں، ان کو یاد کرنا تھوڑا جی مشکل کا، مشکل تھا، اور یہ عام طور پر آ، صحابہ میں جو علماء اور فقہاء ہیں ان سے مطلوب۔ ٹھیک ٹھیک، تو یعنی ان کو سیکھنا، ان کو یاد کرنا، یہ گویا علماء کے درجے میں، علماء کے دائرے میں، زمرے میں قدم رکھنے کا۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، تو جس کو آل عمران یاد ہے تو اس کے پاس بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے قرآن کا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور جس نے نساء یاد کو، میں خیال میں محبرہ ہا کے ساتھ اگر ہے تو اس کو حبر بنا دیتی ہے۔ حبر کا مطلب بہت بڑا عالم۔ یہ مجبرہ ہے، اگر یہ مجبرہ جبر سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تلافی کر دینے والی چیز ہے، کہ اس کے علم میں یا اس میں کوئی اگر نقص ہے تو اس کو، حدیثوں میں ویسے ہی آتا ہے کہ جس نے، یا آثار میں، جس نے پوری 7 لمبی صورتیں یاد کر لی فہو حبر، وہ تو زبردست عالم ہے، قرآن کا ایک بڑا حصہ اس کے پاس، کہ وہ یاد ہے، اس کو سمجھتا بھی ہے، تو وہ تو بہت بڑا عالم۔ بہت اچھا۔ پھر ایک روایت میں کہا گیا کہ البقرہ اور آل عمران اور نساء جو ہیں اور اس جیسی دوسری صورتیں جو ہیں یہ جس گھر میں پڑھی جائیں وہ گھر نامراد نہیں ہوگا، یہ اب ظاہر ہے ان کی تلاوت کی جو برکات ہیں، یہ یہ اس اس طرح ہے۔ پہلو سے ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کی محض چھوٹی صورتوں تک محدود نہ رہ نہ جائے، رہیں، پورے قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، یاد کرنا، گھروں میں تلاوت کرنا، یہ مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بنے۔ بالکل صحیح۔ ہمارے ہاں بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ بڑی صورتیں یاد نہیں کرتے اور پھر ساری زندگی میرے خیال سے وہ چھوٹی چھوٹی صورتوں پہ، آخر 10-20 صورتوں پہ گزار دیتے ہیں۔ ہاں تو تو ظاہر یہاں ہے بھی ترغیب لوگوں ہوتی کی اس میں اکثر لوگوں کی جو استطاعت ہے اس کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ گھروں میں کم سے کم کفایہ کے طور پر اہتمام ہو، تو یہ چیزیں بھی بتانی چاہیے لوگوں کو۔ بالکل صحیح۔ ایک اثر یہ بھی آتا ہے کہ اشرف صورت فی القرآن البقرہ، یہ سب سے زیادہ فضیلت والی، تو یہ وہی اپنی طوالت اور اپنے اندر ایک جامع احکام بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، اس پہلو سے بھی ایک ہے، بڑا اور حصہ اس میں قرآن کا۔ آیت الکرسی بھی اسی کے اندر ہے۔ جی 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 جی، بالکل ٹھیک۔ جی، پھر اس کے اندر جو آخری آیتیں ہیں اس کے بارے میں الگ سے ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خزانے سے جی جی عطا بالکل کی ہیں، بالکل، آمن آخری آیت الرسول بما خاص طور انزل پہ، الیہ۔ بالکل سے۔ پھر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جیسے ہر چیز کی چوٹی ہوتی ہے تو قرآن کی چوٹی جو ہے یہ سورہ البقرہ ہے۔ یہ یہاں پھر چوٹی سے کیا مراد؟ ظاہر ہے سنامس کا مطلب کہ جہاں پہ وہ اس کی تعلیم اپنے یا عروج پہ، اس اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ تو سورہ اس کو آپ دیکھیں تو یعنی اس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو اس امت سے مطلوب ہے، بالکل صحیح، بالکل اس تو کے پورے بقرہ اس کا پورا آپ کے سامنے منظر رکھ دیتی ہے۔ منظر رکھ دیتا، بہت یعنی اچھا، آدھی سورت جو ہے وہ پچھلی امت نے ہدایت پا کر کیا رویہ اختیار کیا اس کی تصویر پیش کرتی ہے، باقی آدھی اس امت کو بتاتی ہے کہ تمہیں اللہ نے منصب کیا دیا، بالکل تمہارے لیے احکام و شرائع کیا مقرر کیے ہیں،
اور تم سے اللہ کے راستے میں جہاد اور انفاق جی 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 کی ذمہ بالکل داری صحیح، تم نے بالکل کیسے صحیح۔ ادا کرنی ہے۔ تو اس امت، اصل میں تو یہ قرآن اس امت کو ایک ذمہ داری دے کر کھڑا کر رہا ہے نا، تو بقرہ اس ذمہ داری کو یعنی اتنی تفصیل سے اور اتنی جامعیت سے، باقی چیزوں باقی صورتوں میں تو اس کے یعنی اجزاء آئے ہیں بالکل ٹھیک، یا اس کی بالکل صحیح تفصیلات بات ہے، آئی ہیں، بقرہ اس پورے مضمون کو جامعیت کے ساتھ بیان جامع کر کثیر بیان کرتے ہیں، بہت خوبصورت۔ آپ نے فرمایا یہ سورہ حج کے بارے میں کہ اس کو فضیلت دی گئی ہے 2 سجدوں کی وجہ سے۔ غالباً حضرت عمر کا اثر ہوگا، حضرت عمر کا ہے، عمر بن خطاب۔ فضیلت جی سورۃ جی الحج کی بالکل صحیح، یہ سجدتین۔ انہی کا اثر ہے۔ تو اس سے یہ بھی آپ دیکھیں نا، یہ یعنی صحابہ جو ہیں وہ قرآن پر اور اس کی مختلف صورتوں پر کیسے کن کن پہلوؤں سے غور کر رہے ہیں غور بھی کر رہے ہیں، تو مضمون کے پہلو سے دیکھ رہے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مروی اس پہلو سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، قرآن میں مختلف جگہوں پر سجدہ کرنے کی ہدایت ہے اور سجدہ تلاوت کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تو یہ بھی ایک یعنی کسی صورت کے لیے باعث فضیلت چیز ہے۔ تو انہوں نے نوٹ کیا کہ سورہ حج میں 2 جگہ ہیں جہاں پر سجدہ کرنے کی تعلیم اور تلقین ہے، اور اس پہ آدمی کو سجدہ کرنا چاہیے۔ اور کسی صورت میں 2 سجدے ایک صورت میں 2 سجدے نہیں جمع نہیں ہیں، تو یہ خاص فضیلت بن گئی بنتی سورہ سورۃ حج کی۔ الحج۔ ایک روایت ہے، اثر ہے عبداللہ بن مسعود کا غالباً، کہ یہ آل و حامیم جو ہے یہ دباج القرآن ہے۔ یہ جو حوامیم، یہ 6-7 صورتیں ہیں، اکٹھی ہیں، اس وقت بھی مصحف میں اکٹھی ہیں 40 سے 46 تک۔ تو یہ دباج القرآن ہے۔ دباج لفظی مطلب ہوتا ہے یعنی ریشم اور اس کی زینت، اچھا، یہ مطلب خوبصورتی یہ کہ ان کا تعلیم میں زیادہ تر ان میں توحید اور انذار یہ نمایاں ہے، ظاہر اور آہنگ میں ان کے اندر ایک خاص طرح کی نغمگی ہے، صوتی آہنگ جو صوتی آہنگ ہے، نغمگی ہے، اور تو اس پہلو سے وہ گویا قرآن مجید کا ایک سب سے زیادہ صوتی لحاظ سے زیادہ مزین خوبصورت حصہ سجی ہوئی۔ عوامی بنی سجی ہوئی۔ اچھا اچھا اچھا۔ اور ایک جگہ ہے کہ ابن عباس کا اثر ہے کہ وہ کہتے ہیں لباب القرآن، یہ جو الحوامیم ہے یہ لباب القرآن ہے۔ خلاصہ، اچھا، لباب کا لب مطلب لباب جسے ہم لباب کہتے ہیں۔ خلاصہ ہے قرآن، اس میں بنیادی جو تعلیم ہے توحید کی اور قیامت کی وہ ان میں بیان ہوئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی سامنے آ گئی، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی جنت کے باغات میں سے چلنا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے، حوامیم کو تو پڑھ حوامیم کو پڑھ لے۔ تو یہ جنت کے باغات، یہ بھی یہ اس کی ان کی خوبصورتی اور زینت، اور جیسے ایک کیاری میں، ایک باغ میں بڑی خوبصورت پھول سجا دیے گئے ہوں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ ان کو لفظوں کی شکل دے دی گئی، یعنی بعض صورتوں کو ان کی صوتی آہنگ، لفظی حسن کے اعتبار سے دیکھا جا رہا ہے، جی، بعض کو مضامین کے مضامین کے اعتبار سے، بعض کو جیسے سورۃ الحج ہے تو قرب الہی جی خدا کے ہاتھ سجدہ ریز ہونا 2 دفعہ، جی بہت اچھے۔ جیسے صورتیں ہم نے دیکھی، اور بھی بہت ساری روایات ہیں، اسی طرح کچھ آیات کے بارے میں خاص طور پہ ان کی کچھ خاص آیتیں بھی ہیں جو قرآن میں ویسے ہی نمایاں ہو جاتی ہیں، ان کی فضیلت کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثلاً وہ جو آپ نے بھی ذکر بھی فرمایا کہ سورہ البقرہ کی آخری جو آیات ہیں وہ تو اللہ کے عرش کے نیچے سے خزانے سے آئی ہیں، اس کی خاص طور پہ یہ فضیلت ہیں۔ اور میرے خیال سے کہیں میں نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے خاص طور پہ مجھے عنایت کی اور کسی کو یہ عنایت نہیں کی ہے۔ ایک اور روایت ہے، بڑی مشہور بھی ہے، کہ وہ الیوم اکملت لکم دینکم والی جو آیت ہے، تو ایک یہودی نے پوچھا حضرت ابن عباس سے کہ اگر یہ پتہ ہوتا کہ یہ کس دن اور کس وقت نازل ہوئی تو وہ ہمارے ہاں یوم عید ہوتا، ہم اس کو عید بنا لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا، یوم عرفہ تھا۔ تو یہ یہودی کیا خاص چیز دیکھ رہا ہے اس آیت کے اندر؟ ہاں، یہ اثر، یہ سوال و جواب سیدنا عمر کے ساتھ بھی منقول ہے، جی آگے یہودی کے عالم اثر کا، ہے، اور بالکل عبداللہ بن عباس کے ساتھ ان ہو کے سکتا ساتھ ہے ایک ہی اثر ہو یا دونوں کے ساتھ یہ مکالمہ دونوں ہو۔ کے ساتھ۔
تو یہودی دیکھیں نا، یہودی تو اصل میں وہ تو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ منصب اور کتاب اور شریعت، یہ فضیلت تو اللہ نے ان کو دی تھی. جی انی جی فضلتکم علی العالمین. بالکل صحیح، بالکل صحیح. انہوں نے اپنے کرتوتوں سے اس کے حقدار بنے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز اور ذمہ داری ان سے لے لے اور اس امت کو دے دے. لیکن یہ ان کو علم بھی تھا اور ان کو انتظار بھی تھا کہ آخری امت اور آخری نبی آئے گا، اور اس کے ساتھ حسدم من عند انفسہم، کچھ تو توقع یا ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ آخری نبی اور وہ اعزاز اور وہ منصب بھی انہی کے اندر رہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ نے دے دیا اس امت کو. تو اب وہ اس امت کو اور اس کو ملنے والی ذمہ داری کو اور اس کے اعزاز اور اکرام کو حسد کی نظر سے دیکھا ہے. بالکل تو اس کا اس نے اظہار کیا. اچھا، وہ یہ جو پازیٹیولی. ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ان کو پتا ہے کہ آخری نبی ہے، یعنی ان کے بعد نبوت نہیں ہے، اور ان کو دین اللہ نے بالکل مکمل شکل میں، شریعت کو بھی بالکل حتمی فائنل شکل میں دے دی ہے، اور ساتھ یہ بشارت بھی دے دی. بالکل صحیح. یہ اعزاز اگر ہمیں ملتا، جی ہمیں جی، یہ بشارت سنائی تو ہم جاتی، تو اس کو تو ہم تو اسی دن کو اپنا عید عید کا کا دن. دن بنا لیتے. جملہ معترضہ کے طور پہ میں ایک مختصر سوال بھی پوچھنا چاہوں گا اسی آیت کے حوالے سے، کہ بعض لوگ اس آیت سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ گویا پچھلے ادیان جو تھے یا جو پچھلے جو شریعت ہے وہ مکمل نہیں تھی، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ قرآن بالکل اور طرح سے بات کر رہی ہے. تو حج کے بعد، حج کے مناسک کے بعد کہہ رہا ہے کہ حج کے مناسک بھی اب مکمل ہو گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیے، لہٰذا اب تمہارا دین جو ہے، جو احکام تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں. اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کیا درست ہے کہ پچھلے جو تھے وہ مکمل نہیں تھی دین اور شریعت، تو گویا اب آ کے اس کی تکمیل ہوئی؟ نہیں، دو الگ الگ پہلو ہیں. مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کسی قوم کو کوئی کتاب دی گئی ہے، شریعت دی گئی، تو اس وقت ان کی جو ذمہ داری تھی یا ان کی ضروریات تھی، اس لحاظ سے وہ کوئی اس میں نقص تھا، اچھا، ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہ تو اللہ نے ان وہ تو کو مکمل تھا. خاص طور پہ بنی اسرائیل کو اگر ذمہ داری کے لیے چنا گیا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو اس ذمہ داری کا ادا کرنے کے لیے ضروری ہدایت دینی ہے اس میں کوئی کمی رکھے. بالکل صحیح. تو اس پہلو سے تو نقص نہیں ہو سکتا. صحیح. لیکن یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو عالمی ہدایت کی شکل دینے کے لیے، جس کے بعد وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دعوت کا موضوع بن سکے اور اس کا ابلاغ کیا جائے اور پھر نبوت ختم کر دی جائے، بالکل صحیح. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تدریج اور ارتقاء کا عمل ملحوظ رکھا ہے. بالکل تو ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس لحاظ سے اچھا. یہ جو دین ہے اور اس میں جو شریعت دی گئی ہے اور اس میں جو پابندیاں دی گئی ہیں، یہ اس لحاظ سے اللہ نے کمال کو پہنچا دی کہ اب یہ اللہ کی نعمت، یعنی شریعت بھی مکمل ہو گئی، دین بھی مکمل ہو گیا، اور اب اللہ کی طرف سے یہ اس کے لیے بالکل تیار ہے کہ پوری دنیا میں اس کا ابلاغ کیا جائے. بالکل صحیح، اس بالکل. لحاظ سے اچھا، اس لحاظ سے. اس لحاظ سے تو اب جو بنی اسرائیل کی ذمہ داری تھی یا ان کی ذمہ داری کی نوعیت تھی یا جو ان کو شریعت کی پابندیاں دی گئی، وہ ایک عالمی دعوت کا موضوع اس طرح نہیں بن سکتی. بہت سی ان کے لیے تحدیدات تھیں جو ان کی خاص ذمہ داری سے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو تکمیل پھر اس پہلو سے کہ اب اللہ تعالیٰ یہ یعنی یہ طے کر رہے ہیں کہ اب اس کے بعد مجھے مزید کوئی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، میں اب نبوت یہاں ختم کر رہا ہوں. ختم کر رہا ہوں اس کے وہ لیے ظاہر ہے رسول اللہ پر ہوا اور اس کتاب پر ہوا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کچھ اور آیات ہیں جن کی فضیلت اور شرفیت ہمارے سامنے آتی ہے آثار میں. ایک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ سب سے جامع ترین آیت قرآن مجید میں خیر اور شر کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اور کہتے ہیں کہ جو خوشی مہیا کرنے والی، فرحت بخش جسے آپ کہہ سکتے ہیں آیت ہے قرآن مجید کی، وہ
کہ اے میرے بندو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا لا تقنطوا تقنطوا من من رحمت رحمت اللہ، اللہ۔ گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو ان اللہ یغفر بڑی الذنوب جميعا، جو ہے وہ امید امید افزا افزا اور آیت ہے یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ۔ اسی طرح سب سے بڑی اعظم آیت، سب سے بڑی جو فضیلت کے اعتبار سے آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے، یہ بھی جی، یہ جس میں اللہ روایت کی توحید اور اس کا خدا اقتدار، کا جو تعارف اس کے اندر بیان کیا گیا وہ بہت خوبصورت ایک آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ اور اسی طرح کہ وہ آیت جو سب سے زیادہ خدا کی خدا کے خدا کے لیے اپنے آپ کو سپرد کرنے کے حوالے سے جو آیت ہے وہ کہتے ہیں کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یہ والی آیت وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یحتسب، تو یہ مختلف آیات کے حوالے سے بھی اس میں صحابہ کے دیکھیں صحابہ کا ذوق ذوق ہے۔ جھلک رہا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں تو مطلب اعظم و آیت الکرسی ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بلکہ ایک سوال بھی بلکہ ایک صحابی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، جی پوچھا، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، سے انہوں نے وہی جواب دیا تو آپ نے مبارکباد دی، لیہنک العلم، تمہیں علم مبارک ہو کہ تم نے قرآن میں، یعنی قرآن تو اصل میں خدا کے تعارف کے لیے، جی 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 اور بالکل خدا کا تعارف جتنی اس کے عظمت اور اس کے اقتدار کا جتنی شان کے ساتھ اس ایک آیت میں کروایا گیا ہے، اس کی اور نظیر نہیں ہے، تو آپ نے شاباش بھی دی، اعظم آیت الکرسی ہے۔ تو یہ تو حضور نے پوچھا اور پھر ظاہر تصدیق بھی کر دی، لیکن باقی جو آیت وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عبداللہ ابن مسعود کے اپنے غور و فکر اور ان کے اپنے ذوق کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو تینوں آیتیں میرے خیال میں بہت ہی انہوں نے جو نشاندہی کی ہے اس پہ سوال کرنا باکمال ہے۔ مشکل ہے۔ تمام شریعت کا، تمام اخلاقیات، تمام جو اوامر و نواہی ہیں دین کے، تو وہ اس آیت میں وہ اساسات بیان کر دی گئی۔ اللہ کو انسانوں سے جو مطلوب ہے وہ عدل ہے، احسان ہے، اور اپنے مال کو متعلقین پر خرچ کرنا۔ واہ، بہت کوئی خوبی، کوئی معروف، کوئی تعلیم جو عدل پہ مبنی نہ ہو، احسان پہ مبنی نہ ہو، یا ایتاء ذی القربیٰ پہ مبنی نہ ہو، وہ نیکی، اس سے باہر کوئی نیکی جاتی نہیں۔ واہ واہ، بہت اور خوب، جن چیزوں سے انسانوں کو روکنا مقصود ہے وہ فحشاء، منکر، بغی، بخش، جنسی معاملات میں بے اعتدالی، بہت اعلیٰ، منکرات کسی بھی پہلو سے جن میں اخلاقی، اور دوسرے انسانوں پر سرکشی کرنا، بغی۔ تو کوئی جرم، کوئی بد اخلاقی، کوئی گناہ، وہ اس سے وہ باہر رہ نہیں نہیں جاتے، باہر بالکل نہیں جاتا۔ اتنی جامع۔ یہ جامع ترین آیت ہے، اور سب سے زیادہ امید بخشنے والی، تو اتنی امید جتنے اس آیت میں اللہ نے دلا دی ہے اور کسی آیت پہ کہ اس میرے طرح بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جمیع، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تمہارے سارے گناہ بخش دے، انہ هو الغفور الرحیم۔ اس سے زیادہ تو کوئی امید پیدا کرنے والی آیت نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور خود کو اللہ کے سہارے پر چھوڑنا چاہتا ہو کوئی آدمی، اللہ کے رحم و کرم پہ خود کو چھوڑ دے اور مطمئن ہو جائے کہ میں اب اللہ کے ہاتھ میں ہوں، جو بھی ہوگا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، اس کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بتا دی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ مخرج، بہت خوب، اور اس میں وہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ آیت تقویٰ کے، یعنی کس مفہوم میں ہے کہ انسانوں کے ساتھ معاملات میں، میاں بیوی کے معاملات میں جی جی، خاص طور جب بات بگڑتی ہے تو اصل میں حدود سے تجاوز کے مواقع یا ترغیبات نہیں پیدا ہوتی، تو اس کشاکش میں جو آدمی اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھے، بیوی پر اس کے تجاوز نہ کرے، شریعت کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے معاملے کو ختم کرنے کی طرف آگے بڑھے، بالکل صحیح، تو اس کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کیا، وعدہ کیا، مشکل سے بھی نکال دے گا،
مالی تنگی، رزق کی تنگ دستی ہے، وہ بھی کھول دے گا، اور وہاں سے امکانات پیدا کرے گا کہ آدمی کو گمان بھی نہیں گمان ہوگا۔ بھی نہیں ہو، بہت بالکل وَمَن صحیح ہے، يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو تینوں آیتیں جی، انہوں جی، نے جی، کمال کے ساتھ بالکل اشارہ کیا۔ نہیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی قرآن کو بار بار پڑھتا ہے، اور آپ کا ماشاءاللہ اپنا تجربہ بھی ہے کہ کچھ آیتیں خاص طور پہ فیسینیٹ کرتی ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر انوار صاحب، ان کی اکلوتا بیٹا وفات پا گیا، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ مجھے کچھ قرآن مجید کی کچھ آیات نے سہارا دیا، ورنہ میرے لیے یہ صبر کرنا بس ممکن سہارنا نہیں، مشکل تھا۔ سہارنا ممکن نہیں تھا، قرآن کی کچھ آیات نے مجھے سہارا دیا۔ تو ایسے ہی ہمیں قرآن کی صحابہ کی ایسے لگتا ہے جیسے ان کی پکچر بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ کون کون سی آیتیں انہیں فیسینیٹ کر رہی ہیں اور ان کے ہاں ذوق کیسا ہے جی قرآن بالکل، حکیم میں خاص بالکل طور پہ۔ جھلک، جی جی بالکل جی جھلک۔ قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی آیات کی فضیلت کے بارے میں ایک مختصر اور جامع گفتگو رہی، اور آپ نے بڑی اچھے پہلوؤں سے روشنی ڈالی کہ کس کس پہلو سے صحابہ ان کی فضیلت کو اور ان کی شرفیت کو دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے سننے والوں کے لیے بڑی خوبصورت گفتگو رہے گی اور ان کے لیے یہ نفع مند رہے گی انشاءاللہ۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔